رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، زندہ باد حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو مومن مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومن مومنات مرحوم ہو چکے ہیں اور بالخصوص سید مجتبیٰ حسین ندوی ان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات۔ سب سے پہلے بہت ہی کمیونٹی کے جید سید مجتبیٰ حسین ندوی شاہ صاحب اعلی اللہ مقامہ، ظاہر ہے کہ جو در اہل بیت پہ آ کر اپنی جان کو نثار کیا کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، شہید ہوا کرتا ہے۔
الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو اپنی جان کو آل محمد کی ولا میں دے دیتا ہے وہ توبہ تائب ہو کے مرا کرتا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ مغفور ہو کے اس دنیا سے جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس کمیونٹی کو فخر ہے کہ اللہ نے انہیں یہ سعادت دی ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جوار سید الشہداء نصیب فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کل کے تسلسل کے تحت ہے۔ کل جو حضرات بون میں موجود تھے ہم اسی کی کنٹینیویشن کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 آیت ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب انہیں یہ بات کہہ دو، انہیں یہ بات ذہن نشین کرا دو، انہیں یہ بات بتا دو، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میرے نقش قدم پر چلو۔ فقط دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ کیا تم نقش رسول کو جانتے ہو یا نہیں؟ نقش رسول کو تم جانتے ہو یا نہیں ہو؟ اگر تم زبانی دعووں سے مانتے ہو تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، میرے نقش کو دیکھو، میرے نقش پا کو دیکھو، میری سیرت کو دیکھو، میرے خد و خال کو دیکھو، میرے نقوش کو دیکھو۔ جو میرا قول ہے، قول پہ عمل کرنے کا نام اتباع ہے، فعل پہ عمل کرنے کا نام اتباع ہے۔ فاتبعونی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا اتباع کر لینا ہے۔ اتباع کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جہاں محبوب کے قدم ہیں وہاں محب کے بھی قدم آنے چاہیے۔ اتباع کرنا ہے، اتباع کرنا ہے سنت کا اتباع۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اہل سنت کیسے بنتا ہے؟ اہل سنت اگر کسی نے بننا ہے تو اہل سنت کس طرح بنا کرتا ہے؟ اہل سنت کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جو پیغمبر کہیں اسے بھی مانیں اور جسے پیغمبر عمل کر کے دکھائیں اسے بھی مانیں۔ فقط بات کو نہیں دیکھنا ہے، فعل کو بھی دیکھنا ہے۔ اس وجہ سے کہ جتنی بھی سنت ہے قول کی صورت میں تب بھی موجود ہے، فعل کی صورت میں تب بھی موجود ہے، دونوں کو دیکھنا ہے۔ اب بات ایک ظاہر ہے، ظاہر سی بات ہے، بات اگر قول کی صورت میں ہے تو حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں خواہ وہ سیاستہ کی صورت میں ہوں یا خطب اربعہ کی صورت میں ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قول پیغمبر کا محفوظ ہے، حدیثوں کی صورت میں محفوظ ہے۔ وہ پیغمبر کے جو تا قیام قیامت رہنے والا پیغمبر ہے اس کا فعل محفوظ ہے، تو کیسے محفوظ ہے؟ آج جس رسول کا قول محفوظ، آپ نے حدیثوں میں ضبط کر لیا، آپ نے حدیثوں میں رقم کر لیا، آپ نے حدیثوں میں محفوظ کر لیا، کس صورت میں؟ کہ پیغمبر کا قول حدیثوں کی صورت میں ہے، روایات کی صورت میں ہے، سیاستہ کی صورت میں ہے، کتب اربعہ کی صورت میں ہے، اس پیغمبر کا قول محفوظ، تو اس پیغمبر کی سیرت کو آپ نے کیا کیا ہے؟ اس پیغمبر کی سیرت کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ چونکہ پیغمبر کا قول فقط محفوظ نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی شان ہے کہ جسے اپنا قول کہتے ہیں اسے ہم حدیث کہتے ہیں، جسے اللہ کا قول کہتے ہیں اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ زبان تو ایک ہی ہے نا، یہ زبان عصمت ہے، اور اس پیغمبر کے قول کے لیے اور فعل کے لیے، اس کو میں آپ کو یہاں روکتا ہوں اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ پیغمبر کے فعل کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور پیغمبر کا جو ایکشن ہے، پیغمبر نے جو کر کے دکھایا ہے، چونکہ پیغمبر کا فعل ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے نہیں، بلکہ تا قیام قیامت رہنے والا ہے۔ قول رہنے والا ہے تو فعل رہنے والا نہیں ہے۔
قول کے لیے تو آپ اتنی دھوئیاں دیتے ہیں، فعل کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے اللہ کا محب بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، تو اللہ نے ایک نسخہ دے دیا، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ تم آ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، ان کے قول پہ بھی عمل کرنا ہے، ان کے فعل کا بھی عمل کرنا ہے۔ یحببکم اللہ، جب تم میرے رسول کے نقش قدم پر آؤ گے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ میں کیا تمہیں ریوارڈ دوں گا، میں کیا تمہیں اجر دوں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو کیا ہے؟ نقش رسول کو دیکھنا ہے۔ اللہ محبت کرتے ہو، ہم چاہتے بھی سارے یہی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ دور دور سے آئے ہیں کس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے تقرب، یعنی اللہ کا ہم قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیسا قرب حاصل کرنا ہے؟ قرب مگر امام بارگاہ ہی میں ہوتا ہے؟ قرب مگر حسینیہ ہی میں ہوتا ہے؟ کیا قرب فقط مسجد میں ہی ہوتا ہے؟ کیا قرب فقط بیت اللہ ہی میں ہوا کرتا ہے؟ وہ تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں تم ہو وہاں وہ ہے۔ تو اس کے لیے تو قرب و بعد کا تصور نہیں ہے، وہ تو جہاں پہ انسان موجود ہے، جہاں جہاں پہ تم ہو۔ اسی وجہ سے علماء عرفان کہتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، یہی ایک آیت کافی ہے کہ جہاں تم ہو وہاں وہ ہے، جہاں تم ہو وہاں وہ ہے۔ تو قرب تو اس کا ہے ہی ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، انسان بدبخت ہے اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ کا قرب ہر ایک کے لیے، اللہ ہر ایک کے قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ وہ اور ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی 99 مرتبہ دیکھا، ماشاءاللہ خواب میں دیکھتے رہے، خواب میں دیکھا، پھر ایک اور مرتبہ بھی زیارت ہو گئی، پورا 100 بن گیا۔ یاد رکھو اگر کسی نے توحید سیکھنی ہے تو در اہل بیت پہ اسے آنا پڑے گا، در علی پہ آنا پڑے گا، در نبی پہ آنا پڑے گا۔ اور جو اہل بیت کی توحید ہے نہ تمہارے تصور میں آ سکتا ہے، نہ تم اس کی تصویر بنا سکتے ہو۔ قرب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ میرا خوش ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ میرا خوش ہو جائے۔ مجلس پہ کیوں آتے ہو؟ تاکہ اللہ میرا خوش ہو جائے۔ کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کس نے؟ آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، سارے کے سارے جتنے بھی اسلامک سکالرز ہیں، جتنے بھی محققین ہیں، مدققین ہیں، مورخین ہیں، سب کا یہ نظریہ ہے کہ خدا لازمہ ہے، خدا لا مکان ہے۔ خدا کو کسی زمانے میں باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، خدا کو کسی جگہ پہ منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ He is a timeless, he is a spaceless، وہ لا مکان ہے، لازمہ ہے۔ جب لا مکان ہے، لازمہ ہے، کام ہم سارے اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے معیار پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں؟ اللہ کی خوشی کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو معیار ہونا چاہیے۔ کام ہم سارے کر رہے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے، نماز پڑھتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، حج کرتا ہوں اللہ کی خوشنودی۔ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں، صلوات پڑھیں سارے مل کر۔ سارے انسان کام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کو خوش کس نے دیکھا ہے؟ کوئی حاجی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ اللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کوئی نمازی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا اللہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔
کوئی بڑے سے بڑا روزہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا اللہ بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ اس مسئلے کو اگر 8ویں آقا حل نہ کرتے، امام رضا علیہ السلام دنیا کا بڑے سے بڑا فیلسوف کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا محقق کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا متکلم کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا علم کلام کا ماہر کیوں نہ ہو، اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے آقا ایک خطبے میں فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا، خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا۔ کیفیت میرا پڑھنا ایک کیفیت اور آپ کا سننا بھی ایک کیفیت۔ سننا ایک کیفیت کا نام ہے، بیٹھنا ایک کیفیت کا نام ہے، بولنا ایک کیفیت کا نام ہے، سمجھنا ایک کیفیت کا نام ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ خدا وہ ہے جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا اور وہ تھا جبکہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر اور وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا، وہ تھا جب کہ ان کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا۔ ایک وہ تھا بنانے والا اور ایک بننے والا تھا۔ وہ تھا جب کہ کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا، چونکہ کیفیت سے پتہ چلتا ہے انسان کی طبیعت، کیفیت سے طبیعت پتہ چلتی ہے، طبیعت سے مزاج پتہ چلتا ہے۔ جہاں مزاج نہیں وہاں طبیعت نہیں، اور جہاں طبیعت نہیں وہاں کیفیت نہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ یہ راضی ہے یا ناراض؟ اسی لیے سب سے پہلے خدا نے وجہ اللہ کو بنایا اور یہ کہہ دیا مجھے نہ دیکھو بلکہ وجہ اللہ کو دیکھو۔ اگر یہ راضی نظر آئے سمجھ جاؤ میں بھی راضی ہوں۔ سب سے پہلے وجہ اللہ کو بنایا، مجھے نہیں دیکھنا ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میں تمہیں نظر نہیں آتا اور میں تمہیں نظر آ نہیں سکتا، تمہاری آنکھوں میں توانائی نہیں ہے۔ تم جاؤ درے علی پر، تمہیں توحید سمجھ آئے گی۔ اس وجہ سے سب سے پہلے وجہ اللہ کو بنایا، مجھے نہ دیکھو بلکہ اس وجہ پروردگار کو دیکھو۔ اگر یہ راضی نظر آئے سمجھ جاؤ میں بھی راضی ہوں، اگر یہ ناراض نظر آئے سمجھ جاؤ میں بھی ناراض ہوں۔ اسی لیے تو فرمایا نحنو وجہ اللہ، نحنو وجہ اللہ۔ آ جاؤ اہل بیت کے دروازے پر، نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے، ہم ہیں اللہ کے چہرے، ہمیں دیکھو۔ اگر ہم اور پیغمبر نے واضح طور پہ بتا دیا یہ ہیں چہرے اللہ کے جنہیں دیکھ کر مرضی پروردگار پتہ چلتی ہے، رضا پروردگار پتہ چلتی ہے، خوشنودی پروردگار پتہ چلتی ہے، محبت پروردگار پتہ چلتی ہے، اور یہی چیز ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے مختلف انداز کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ مختلف بعض اوقات جس طرح نحن وجہ اللہ، ہمیں اللہ کے چہرے، ہمیں دیکھو۔ اگر راضی نظر آئے تو سمجھو خدا بھی راضی ہے، اگر ناراض نظر آئے سمجھو خدا بھی ناراض ہے۔ پیغمبر نے مختلف انداز کے ساتھ بتایا، مثلاً بتایا جس نے علی کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، جس نے حسن کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اور ایک اور معیار بھی بتا دیا سارے مسلمانوں کے لیے، فرمایا ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ۔ اور کیا معیار بتایا ہے، کیا
معیار بتا. یہ سیاست کی روایت پڑھ رہا ہوں, سیاست کی کیا ہے. فرمایا پیغمبر نے ان اللہ یرضا, میرا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے, میرا اللہ اس پر راضی ہوتا ہے. ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ, جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی ہوتی ہے. تو رضی اللہ کا معیار آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں, آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. رضی اللہ کا معیار اس لیے کہ پیغمبر نے یہ معیار بتا دیا, اور پیغمبر نے بتا دیا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ, جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی, اس پر اللہ راضی. جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. جس پر فاطمہ زہرا راضی وہ رضی اللہ. بس بس یہ یاد ختم. معیار بتا دیا, معیار بتا دیا, معیار. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور معیار بنانے کی. ہم نے دیکھنا ہے اللہ کی رضا کو, اللہ کی خوشنودی کو, اور اللہ نے بتایا ہے نا. اور پھر فرمایا سنتے جاؤ, نحنو اوعیت لمشیت اللہ. نحنو اوعیت, اوعیہ کہتے ہیں یہ مسئلہ, اس میں پانی ڈالیں تو یہ کیا ہے, یہ پیالی اور گلاس کپ, یہ اوعیہ ہے, اس کو کہتے ہیں اوعیہ, جس میں کوئی چیز ظرف. نحنو اوعیت لمشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. نحنو اوعیت لمشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. یعنی اللہ کی مشیت چاہیے تو ان کے دروازے پہ آنا ہوگا, ان کے دروازے پہ آنا ہوگا, تب آپ کو مشیت پروردگار. اسی لیے تو ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ چاہتے ہی نہیں جو کچھ, وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ان کی چاہت اپنی ہے ہی نہیں ہے, اپنی چاہت ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو حدیث قدسی میں بھی بتا دیا کیا ہے, کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے انہیں خلق کیا. مولا حسن علیہ السلام بلند تر صلوات. میں نے انہیں خلق کیا. ان کی چاہت یہ ہے چاہت کی مخلوق, یہ ہے چاہت کی مخلوق. اور جسے اللہ چاہے, جسے اللہ چاہے اس میں نقص نہیں ہوتا. جسے اللہ چاہے اس میں کمال ہوا کرتا ہے. جسے اللہ چاہے وہ شان تطہیری کا مالک ہوتا ہے. جسے اللہ چاہتا ہے وہ آئے مباہلہ کا سردار ہوا کرتا ہے. جسے اللہ چاہے, جسے اللہ چاہے, سوچیں اس کو, جسے اللہ چاہے, اور وہ کس طرح چاہتا ہے, اس کی چاہت میں جس طرح نقص نہیں ہے, اسی طرح اس کی مخلوق یہ جو پہلی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ اللہ کی چاہت ناقص بن جائے گی. ہم کیوں معصوم مانتے ہیں؟ ہم اپنے ہر امام کو معصوم مانتے ہیں. کیوں معصوم مانتے ہیں؟ ہم اللہ کی چاہت پہ حرف نہیں آنے دیتے. تمہاری بات ہے.
کرتا ہے. اللہ کی چاہت میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کی چاہت میں کوئی نقص نہیں ہے. اسی لیے اس نے ایسا بنایا جو کمال کی منتہا ہے. کمال کی منتہا. اسی وجہ سے کمال کی منتہا. اگر ایک انسان فقط اور فقط آئے تطہیر کو سنتا جائے، دیکھتا جائے، سمجھتا جائے، اللہ نے کوئی کمال چھپا کے نہیں رکھا ہے ان کے لیے. کوئی کمال، دنیا کا کوئی کمال چھپا ہوا نہیں. اور اسی کو میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام پہلی دعا ہے اپنی شان بتاتے ہیں. کچھ تو اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد اپنی شان بتائی. کیا ہے اپنی شان؟ الحمدللہ الذی، پروردگار تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی، ساری کی ساری تعریفیں یہ تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں محاسن خلق عطا کیے ہیں. یعنی دنیا کے جتنے کمال ہیں سب ہمارے دروازے پر ہیں. وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ، اور ہمیں تو نے رزق طیب عطا کیا. پہلی بات کیا کی؟ پہلی شان بتائی کہ تو نے ہمیں ہر کمال عطا کیا. پہلی چیز کیا ہے؟ ہر کمال عطا کیا ہے. کوئی بھی کمال ہو اس کائنات میں، کوئی بھی کمال ہو، خواہ کمال دنیاوی اعتبار سے ہے تو اہل بیت کے دروازے پر، خواہ کمال کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے تو وہ بھی اہل بیت کے دروازے پر، خواہ وہ علم ظاہری ہے تو تب بھی اہل بیت کے دروازے پر، خواہ علم باطنی ہے تب بھی اہل بیت کے دروازے پر. وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ، اور تو نے ہمیں رزق طیب دیا. رزق، اپنی خصوصیات بتا رہے ہیں اہل بیت کی. الحمدللہ الذی، ساری کی ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں محاسن الخلق، سارے کے سارے جتنے بھی محاسن، جتنی خوبیاں ہیں اس کائنات کی، اس نے ہمیں عطا کی ہیں. وَأَجْرَى عَلَيْنَا طَيِّبَاتُ الرِّزْقِ، اور اس نے ہمیں رزق طیب سے نوازا ہے. پہلی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِهِ، اور اس نے ساری مخلوقات کو ہمارا تابع قرار دیا. ساری کی ساری مخلوقات کو اس نے ہمارا تابع قرار دیا ہے. وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور اس نے ساری دنیا کے دروازے بند کر دیے، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا. ساری دنیا کے دروازے بند، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا. فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدُهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ. بسم اللہ. پروردگار تو نے ہمیں کائنات کی ساری خوبیاں دے دی، تو نے ہمیں رزق طیب دیا، تو نے ہمیں کسی غیر کے سامنے جھکنے نہ دیا، ساری مخلوقات کو ہمارا تابع بنایا. اب تو ہی بتا تیری کس طرح حمد کریں. یہ ہے شان اہل بیت. فَكَيْفَ نُطِيقُ حَمْدُهُ أَمْ مَتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ. اب تو ہی بتا تیرا کس طرح شکر ادا کریں. لا متا، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے. یہ شان ہے شان عصمت. شان عصمت اس انداز کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بھی ستائش ہے، دنیا اسی وجہ سے. ایک اور جملہ میرے مولا فرماتے ہیں أَفَبِاللِّسَانِ قَالٍ أَشْكُرُكَ، پروردگار اس زبان کے ساتھ تیرا شکر ادا ہو سکتا ہی نہیں. اس وجہ سے اگر کوئی اللہ کی محبت چاہتا ہے، بات کو تمام کروں، بات کو دیکھو، کہ اگر کوئی چاہتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو بھی چاہتا ہے کہ وہ اس کا محب اور محبوب بن جائے، تو اسے کیا چاہیے کہ پیغمبر کے نقش قدم پر آنا ہوگا، پیغمبر کا اتباع کرنا ہوگا، پیغمبر کی سیرت پہ آنا ہوگا، پیغمبر کے جلووں کو دیکھنا ہوگا. اب وہ جلوے دو صورت میں ہیں. ایک صورت یہ ہے قول کی صورت میں، جہاں پہ میں نے آپ کو روکا تھا.
جہاں پہ قول کی صورت میں ہے، یعنی جو پیغمبر بتا رہے ہیں زبان کے ذریعے، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، جس کو آپ روایات کہتے ہیں، جس کو آپ سیاستہ کہتے ہیں، جس کو آپ کتب اربع کہتے ہیں، ساری کی ساری محفوظ ہیں، ساری کی جتنی حدیثیں ہیں محفوظ ہیں اس میں، ایک قول کی صورت۔ اب پیغمبر نے فقط قول تھوڑا چھوڑا ہے، پیغمبر نے فعل بھی چھوڑا ہے۔ پیغمبر نے فعل بھی چھوڑا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں سنت میں، قول معصوم ایک، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو تقریر کر رہا ہوں، تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے، معصوم کے سامنے کوئی بات کی جائے اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ خاموشی ان کا اختیار کرنا حجت بن جایا کرتا ہے، حجت بن جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کی موجودگی میں، معصوم کی موجودگی میں اگر کوئی بات کرے اور وہ خاموش رہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس سے اللہ خوش ہے، اللہ خوش ہے، اس وجہ سے وہ، ورنہ کوئی معصوم خاموش نہیں رہتا اگر کوئی خلاف واقع بات کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تینوں صورتیں، یعنی قول معصوم سنت، فعل معصوم سنت، تقریر معصوم سنت۔ تو اہل سنت کب بنتا ہے؟ قول پہ عمل کرے، فعل پہ عمل کرے اور تقریر معصوم پہ عمل کرے۔ یہ ہے اہل سنت کی تعریف۔ اہل سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو پیغمبر کے قول پہ عمل کرے، پیغمبر کے فعل پہ عمل کرے اور پیغمبر خاموش رہیں تو اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دے۔ اب یہ ہے کہ قول پیغمبر کا محفوظ ہے، پیغمبر کا قول حدیثوں کی صورت میں۔ اتنی حدیثیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہے سب کے، ایک مجتہد انالیسس کرتا ہے 37,000 حدیث کو۔ کتنی حدیثوں کو؟ 37,000 حدیثوں کو ایک مجتہد انالیسس کرتا ہے۔ نہ فقط یہ کرتا ہے انالیسس، بلکہ اس کی ٹرانسمیشن کو بھی دیکھتا ہے، اس کے راویوں کو بھی دیکھتا ہے، امام کے جو بیت و شرف ہے وہاں تک جاتا ہے، وہاں پہ جا کر ان راویوں کی پوری خبرگیری بھی کرتا ہے کہ یہ میرے امام کے وفادار ہیں یا بے وفا ہیں۔ یعنی 37,000 حدیثوں کو وہ دیکھتا ہے، ہر ایک کی ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ اگر میں کہوں نا یہاں پہ 5 حدیثیں مجھے کوئی سنا دو اپنی حدیثوں کے سند کے ساتھ، کوئی یہاں پہ کوئی نہیں سنانے والا ہے۔ ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا دار الفقہ و علی بابها، انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، ساری یہ حدیثیں ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے نہیں آپ سند کے ساتھ سنو، سند کے ساتھ سنو، اس طرح نہیں سنانا، آپ سند کے ساتھ سنو، کس نے راوی کیا ہے، کس نے روایت کی ہے، اس نے کہاں سے روایت کی ہے، اس نے کہاں سے روایت کی ہے، اس نے کہاں سے روایت کی ہے، اور یہ معصوم کے دروازے تک حدیث جانی چاہیے۔ شیعہ ہر ایک کو نہیں مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں مانتے ہیں، یہ پوری سند دیکھتے ہیں، پورا شجرہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ انہیں مانتے ہیں کہ صحابی بھی اس دوران اپنے بچے کو علی کی طرف پھینک کر کہتے تھے اگر خوش ہے تو حلالی ہے۔ منافقت کی موت ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا، کربلا سعادتوں کا راستہ، کربلا، کربلا۔ شنود امام زمانہ بلند
حدیثوں کو. یہ وہ ہیں ہم انہیں معصوم نہیں مانتے, ہم انہیں کوئی کسی کو معصوم نہیں مانتے. مجتہد جتنا بھی پڑھ جائے, جتنا پڑھ جائے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, چونکہ حدیث کو سمجھانا ہے, حدیث کو آپ کو سمجھانا ہے. 37,000 حدیث اسے دیکھتا ہے, اس کے بعد 6,666 آیتوں کو بھی دیکھتا ہے, کیونکہ یہ بھی پیغمبر نے کہا ہے نا. یہ تو زبان عصمت کے اوپر اتنا اعتماد ہے. اپنا قول کہتے ہیں تو حدیث سمجھتے ہیں, اللہ کا قول کہتے ہیں تو قرآن سمجھتے ہیں. اتنا اعتماد, اتنا اعتماد. 37,000 حدیث ادھر دیکھیں, فل انالیسس کے ساتھ, فل 6,666 یا 6,638 یا 6,632 جو بعض آیات تکراری ہیں, اس میں نہیں. ہر آیت کو دیکھتا ہے, ہر آیت کو دیکھتا ہے. مجتہد جو ہوا, مجتہد جو ہوا, ماشاءاللہ, اس وجہ سے کہ جو علی کے دسترخوان سے استفادہ کیے کرتے ہیں, علی کے دسترخوان سے, بنو امیہ کے دسترخوانوں سے ہڈیاں چوسنے والے اور ہیں. علی کے دسترخوان سے استفادہ کرنے والے اور ہیں. علی کے دسترخوان پہ بیٹھنے والا اتنا پڑھنے کے باوجود پھر بھی کہتا ہے معصوم میرے آقا ہیں, میں خاطی ہوں, میں خطاکار ہوں, میں خطاکار ہوں, خطاکار ہوں. پھر بھی کہتا ہے میں خطاکار ہوں, میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے نزدیک مجتہد خواہ جتنی بڑی شان ہے اس کی, ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ مجتہد غلطی کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے. یعنی یہ 37,000 حدیث کو دیکھا, یہ ایک پورا ٹاپک ہے, میں اس پہ نہیں جاتا. میں فقط آپ کو حدیث کے بارے میں, یہ بات آ گئی تو میں نے کر دی. 37,000 حدیث اس کو دیکھا, 6,666 آیتوں کو, ہر آیت کو دیکھا, شان نزول کو دیکھا, کب نازل ہوئی, سفر میں ہوئی, حضر میں ہوئی, رات کے ٹائم ہوئی, دن کے ٹائم ہوئی. اس وجہ سے کہ یہ اپنے مولا سے فائدہ استفادہ کرتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں سلونی سلونی عن کتاب اللہ, تم مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ سفر میں آیت نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی. کب نازل ہوئی ہے یہ آیت, میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں تمہیں, میں بتاتا ہوں. دن کے ٹائم ہوئی, رات کے ٹائم ہوئی. کون سی آیت غدیری ہے, کون سی آیت تطہیری ہے, میں تمہیں بتاؤں گا, میں تمہیں بتاؤں. اس دروازے کے پاس آ کر وہ ایک دفعہ آ کے ذانوی تلمس لے کر سے آج کرتے, کوئی مجتہد جب تک توسل امیر المومنین نہیں کرتا کبھی مجتہد نہیں بن سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں اور اس سے آپ چل. شیخ انصاری آل اللہ مقام, جنہیں خاتم الفقہا کہتے ہیں, ان کے درس میں ایک آدمی آتا تھا, کل ذہن تھا کافی. آدمی یعنی عالم, عالم بھی تو آدمی ہوتا ہے. کن ذہن تھا تھوڑا سا, ذہنی. ہر روز آ کے ایک دفعہ گیا امیر المومنین کے دروازے پر, روزے پہ قدموں کے پاس آپ جا کے بیٹھ گئے. میں آپ کو اتنے واقعات ہیں, میں ضرور سناؤں گا آپ کو. ایسے شاعر بتاؤں کہ جنہوں نے الف بے نہیں پڑھا ہوا ہے, لیکن جب مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے پی ایچ ڈی کیا, یہ لطف ہوا کرتا ہے اور اس دروازے سے ملتا ہے. جا کے بیٹھ گیا. ہمارا خود ایک شاگرد تھا قم میں, اور بڑا وہ تھا, یعنی کمزور تھا. امتحان جب ہوئے, اچھا میں اسے دیکھتا تھا, جب زیارت پہ جاتا تھا میں دیکھتا تھا کہ بی بی کے روزے کی بائیں طرف بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا تھا.
سارے لڑکے فیل ہو گئے، وہ پاس ہو گئے، کیا بات ہے، سارے فیل ہو گئے، سارے فیل ہو گئے اور وہ پاس ہو گئے۔ اچھا اب کیا ہو گیا؟ یہ جب گیا نا مولا کی طرف بارگاہ میں، رو رہا ہے، نہیں میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے جب تک اس کو نہیں کھولیں گے، میں نہیں اٹھوں گا۔ کہتے رو رو کر ایک دفعہ اونگ آ گئی اور خواب میں دیکھا پیغمبر کو، دیکھتا ہے تو پیغمبر فرماتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھاتی اور آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کیا ہے، آنکھ نہیں کھلی، دل بھی کھل گیا۔ اب دل نہیں کھلا، وجدان کھل گیا، وجدان نہیں کھلا، پورے کا پورا ضمیر کھل گیا۔ اب دوسرے دن آ کر شیخ انصاری کے، شیخ مرتضی انصاری خاتم الفقہا درس پہ، اب وہ درس دے رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اعتراض پہ اعتراض کرتا جا رہا ہے، اعتراض پہ اعتراض اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ سارے جتنے علماء پریشان ہیں کہ سے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، آج یہ سارے کے سارے اعتراض کر رہا ہے کہ جب استاد تنگ ہوا نا تو استاد نے کہا خاموش رہو، جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے نا اس نے مجھے پوری سورہ فاتحہ پڑھائی ہے۔ کوئی بھی مجتہد، میں آپ کو فقط مثال دے رہا تھا کہ 37,000 حدیثوں کو وہ دیکھتا ہے، 6,666 آیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آپ جتنے فتوے دیکھتے ہیں نا، یہ آپ کو کانٹ چھانٹ کے صاف شفاف کر کے آپ کو ایک کتاب کی صورت میں مجتہد دے دیتا ہے۔ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ سارا کام کر دیا ہے۔ یہ کہتا ہے مجتہد کیا کہتے ہیں، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، میں نے آپ کی زحمت، اب چلا جائے آدمی، اچھا جی فلاں نے اس طرح کہا تھا تو فلاں نے اس طرح کہا تھا تو فلاں نے، دیکھتا رہے ہر ایک راوی کے بارے میں، دیکھتا رہے اس کا دماغ ٹھیک تھا نہیں تھا، حافظہ ٹھیک تھا نہیں تھا، سوچ صحیح رکھتا تھا نہیں تھا، بات بھولتا تھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت ہے، میں نے یہ سارا کام کر دیا۔ ہم بجائے کہ اپریشیٹ کریں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ سارا کام کرنے کے بعد پھر کہتا ہے ایک دفعہ اس بات کو دیکھنا، جتنے بھی فتوے ہوتے ہیں، جتنے بھی فتوے ہیں، یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے، کوئی مجتہد اپنی جیب سے ایک چیز نہیں لاتا، ایک چیز جو ہے نا، ایک چیز کبھی بھی نہیں لاتا۔ ہاں ایک دفعہ ابھی آپ کہتے ہیں وہ جو احتیاط کہتا ہے وہ پھر کیا ہے؟ احتیاط چونکہ قول معصوم کو سمجھیں گے تو ان کو بھی سمجھیں گے نا۔ ایک دفعہ جب کہتا ہے کہ احتیاط یہ ہے، احتیاط واجب ہو، احتیاط مستحب ہو، احتیاط کو میں آپ کو سمپل وے میں بتاؤں تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ اس کو بتاتے نہیں کہ بہت سادہ الفاظ ہے، میں آپ کو بالکل سادہ بتاتا ہوں۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے، مجتہد کہتا ہے کہ میں گیا ہوں زمانہ امام میں گیا ہوں 14 صدیاں پہلے، زمانہ امام میں گیا ہوں، میں نے راویوں کو دیکھا، میں نے وہاں پہ محدثین کو دیکھا، جتنی روایات نقل کرنے والے انہیں دیکھا، مجھے اپنے مولا کی بات سمجھ نہیں آ سکی، میں اس مسئلے میں جاہل ہوں۔ احتیاط کا مطلب پتہ ہے، سادہ اگر آپ کو میں کہوں، احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ میں اس مسئلے میں جاہل ہوں، یہ مطلب ہے احتیاط کا مطلب، یعنی مجھے یہ مسئلہ 14 PhD کرنے والا مجتہد 14 علموں کا مالک ہوا کرتا ہے، 14 علموں کا مالک ہوا کرتا ہے، 14 علموں کا فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی تو وہ وکالت کے شعبے میں آ جاتا ہے، یعنی علم منطق پڑھتا ہے نا تو وکالت کرتے ہیں، معصومین کی وکالت ہر ایک تھوڑا کر سکتے، سولیسیٹر یہاں پہ جو وکیل ہوا کرتے ہیں ان کے لیے الگ کورسز ہوا کرتے ہیں، ورنہ وہ وکالت جو ڈرپوک ہوا کرتا ہے، اپنی بات پہ
صحیح سمجھا نہیں سکتا وہ کیا وکالت کرے گا؟ مجتہد ہر اعتبار کے ساتھ وکالت بھی کرتا ہے، فلسفہ کو بھی جانتا ہے، علم منطق کو جانتا ہے، پھر گرامر کی جتنے خد و خال ہوتے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ اس 14 علموں کو فاضل بننے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ علم فقط علی کے در کی میراث ہے، بس علم فقط علی کے در کی میراث ہے، میں جاہل ہوں۔ اس وجہ سے کہ جو مجتہد تمہیں صحیح فتویٰ دے اس کی طرف چلے جاؤ، میری بات نہ سننا۔ تو کیا ہے کہ قول معصوم، قول معصوم، یہ بات ویسے آ گئی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سا صلوات پڑھیں بآواز میں۔ قول معصوم یعنی حدیث کی صورت میں پتہ ہے ہمیں فعل معصوم کہاں پہ گیا ہے؟ چونکہ پیغمبر کی ہم نے اتباع کرنی ہے تو اتباع قول میں بھی ہوگی، اتباع فعل میں بھی ہوگی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ فعل کہاں پہ ہے؟ پیغمبر تو تشریف لے گئے، پیغمبر کا تو وصال ہو گیا، تو اب وہ فعل کہاں پہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ کوئی ویڈیو شوڈیو تو بڑی ہو سی نہیں ہے نہیں، وہ تو پتہ چل جاسی بھی، دیکھ لو ویڈیو۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، ویڈیو بن گئی ہوگی، ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ویڈیو انسان کے ذہن کو بھی بتاتا ہے یا نہیں بتاتا ہے؟ ویڈیو میری بات کو نقل کر سکتا ہے، میرے ذہنی ملکات کو بتا نہیں سکتا۔ لہذا فعل ایسا چاہیے کہ پیغمبر موجود ہو تو خود بتائیں، پیغمبر موجود نہ ہو تو ان کا نائب بتائے، جو ان کی بات ہو وہ ان کا وسیع بتائے۔ اسی لیے آئینے پیغمبر نے خود بتا دیے، جلوے پیغمبر نے خود بتا دیے، فرمایا جب تک میں موجود رہوں مجھے دیکھتے رہنا، میں موجود نہ رہوں تو میرے علی کو دیکھتے رہنا۔ پہلا نمونہ بتایا چونکہ یہ نظام قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے، یہ فقط 63 سال کے لیے نہیں ہے۔ پہلا نمونہ بتایا اور پہلا نمونہ یہ ہے، مجھے دیکھو، میں نظر آؤں مجھے دیکھتے رہنا، میں نظر نہ آؤں، میں نظر نہ آؤں تو یا علی کو دیکھتے رہنا، 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 یا علی، یا علی کہنا، یا علی کہنا شرک نہیں ہے، چونکہ تمہیں شرک کے علاوہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ تمہیں شرک کے علاوہ نظر تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، اور تم نے فقط بدعت ہی کو دیکھا ہے۔ تم اگر نگاہ پیغمبر سے دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ کیا ہے۔ یا علی کہہ کر، یا علی کہہ کر، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی، یا علی کہہ کر پکارا، یا علی انت منی وَأَنَا مِنْكَ، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، منی، منی مجھ سے ہے، جز بنا دیا، جز بنا دیا، یعنی اگر اس جز کو نکالو گے تو میری تو سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اور پھر بڑے شہزادے کے لیے پھر دونوں کو ملا کر ان الحسن والحسین، صحیح، یہ جلوے بتائیں، جلوے بتائیں، جلوے بتائیں کہ انہوں کو دیکھتے رہنا، یہ جلوے قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے۔ یہ میں آپ کو کہوں ایک جملہ، اور یہ جملہ یہ ہدیہ ہے آپ لوگوں کی، جملہ کہوں نا، جملہ یہ فخر کیا کرو اپنے اس مکتب پہ، اور یہ ہے کہ یہ مکتب اہل بیت علی کا مکتب وہ ہے
کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی ولایت سے جدا نہیں ہوا. ایک لمحہ کے لیے یہ وہ مطلب ایک لمحہ کے لیے بھی در ولایت سے جدا نہیں ہوا. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور پھر بڑے شہزادے کے لیے کہہ دیا یا اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے, جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے. یا اللہ تو اس سے محبت کر اور اسے دشمن ٹھہرا کہ جو حسن سے دشمنی کرتا ہے. بس فیصلہ کر دیا پیغمبر نے. تمہیں خود دیکھنا ہے کہ کس کس نے محبت کی اور کس کس نے دشمنی کی. مولا حسین حسن کے دشمنوں پر لعنت. کس کس نے محبت کی. جنگیں کرنے والے دوستی نہیں کرتے, دشمنی کرتے ہیں. مقابلے میں آنے والے دوستی نہیں کرتے, دشمنی کرتے ہیں. منبروں پہ تبرہ کرنے والے دوستی نہیں کرتے, دشمنی کیا کرتے ہیں. اللہ اس کا دشمن ہے جو حسن کا دشمن ہے. یہ خاص تغمے عطا کیے ہیں اپنے شہزادے کے لیے. اور وہ آقا ہے جو مہر نبوت کا شاہ سوار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مولا کی مجلس ہو اور ہم بات نہ کریں اپنے مولا پہ. مولا کی جو سیرت ہے, چونکہ میرے سامنے وہ گھڑی لگی ہوئی ہے کہ وہ اسی ٹائم پہ کھڑی ہے. وہ ساڑھے ٹھیک ہے, پر اسی پہ رہنا. شاہ سوار امام حسن مجتبی. اور شان ایسی ہے استقبال کے لیے ہیں تو پیغمبر ہیں. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں مولا کی اس سیرت کو, مولا امام حسن مجتبی کی عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں, انفاق کو دیکھنا چاہتے ہیں. کل میں نے کچھ شعبے کل کی مجلس میں خدمت میں بیان کیے, ان سے ہٹ کے میں چاہتا ہوں کہ آج مزید اضافہ ہو جائے. مولا کی جو پاک سیرت ہے, انفاق ایسا ہے مولا کا. کل آپ نے اخلاق سنا, مولا کی عبادت سنی, مولا کی خلقیات کو دیکھا, مولا کے کمالات کو دیکھا, مولا کی شان کریمی کو دیکھا. اس لیے کہ کریم اہل بیت کی شان, کریم اہل بیت کی مولا. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مولا کا انفاق, ایک آدمی آتا ہے مولا کی بارگاہ میں آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ دشمن نے گھیر لیا. دشمن نے کیونکہ بعض انداز مختلف ہوتا تھا. کبھی چھٹے آگے کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کہا کہ بڑا فقیر ہو گیا ہوں, گھر پہ فاقے ہیں. فرماتے اتنا بڑا خزانہ چھپایا ہوا ہے, اتنا بڑا خزانہ تو نے چھپایا ہوا ہے, اور پھر کہتا ہے میں فقیر ہوں. وہ سمجھتا ہی شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا بات. اس نے دوسرے انداز کے ساتھ, بچے بڑے فاقوں میں ہیں, اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں. پھر دوسرے انداز کے ساتھ پھر مولا فرماتے اتنا بڑا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے, کیا بات کر رہے ہو تم. تیسری مرتبہ پھر بتاتے ہیں, فرمایا میں نے تجھے کہا تھا کہ جو تیرے سینے میں ہماری محبت کا ایک پورا سمندر, معجزہ ہے. اگر میں تمہیں ساری دنیا دے دوں, ساری دنیا دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں نا دے دوں. تو وہ محبت اہل بیت کا کچھ حصہ نکال کے دے دو. مولا وہ تو میری آخرت کا سرمایہ ہے. مولا نے یہ بات بتا دی
فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو محبت اہل بیت سے دور ہوا کرتا ہے. وہ غریب ہے فقیر ہوا کرتا ہے. مولا کے پاس آئے, کہا کہ بہت قرضہ چڑھ گیا ہے. یہاں پہ تو سارے جس سے پوچھو نا خمس نہیں ساڑھے اتنا مورگیج جو جناب جس کی کل کرنے آتا ہے, کیونکہ اسی پہ اٹکے رہتے ہیں. بہت قرضہ ہے اور دشمن نے گھیر لیا. میرا مولا فرماتے ہیں کون ہے تیرا دشمن؟ کہا یہ فقر و فاقہ. فوراً فرماتے ہیں اپنے غلام کو, جاؤ کتنا ہے گھر کے اندر؟ کہا 4000 درہم پڑے. فرمایا سارے کا سارا اس دے دو بندے خدا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ دشمن پھر آئے نا تو حسن کو ضرور خبر کرنا, حسن کو ضرور خبر کرنا. مولا کا انفاق اس انداز کے ساتھ, مولا کی جو شان کریمی ہے. ایک دفعہ ایک سائل آتا ہے. ہمیشہ معصومین علیہ السلام اپنے سے جب بھی مثلا اگر امام حسن موجود ہے, امام حسین موجود ہے, مانگنے والا آتا ہے نا, مثلا دینے ہیں نا 10 روپے جی, تو 9 دیتے تھے تاکہ بڑے کا احترام کیا. یہ ادب اس حد تک معصومین علیہ السلام کی. یعنی آپ دیکھتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے, آپ نے اس بات پہ توجہ شاید نہیں کیا ہے کہ معصوم سے جب بھی بات کہتے تھے میرے بابا نے مجھے یہ فرمایا ہے. یہ شان ادب ہے معصومین کے نزدیک. ہمارے اجداد نے یہ فرمایا ہے, ہمارے آبائے طاہرین نہیں فرمانے کو خود کہہ سکتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص آیا نا امام جعفر صادق علیہ السلام, کہا مولا آپ بھول جاتے ہیں یہ آپ کی حدیث ہے یا آپ کے بابا کی حدیث ہے یا آپ کے جد کی حدیث ہے. فرمایا تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جس کا مرضی ہے نام لے لو, جس کا مرضی ہے نام لے لو. چونکہ ہم اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے, ہم بات وہی کرتے ہیں جو آقا رسول نے کی ہوتی ہے. یہ دیکھا ہے آپ نے. اسی اعتبار کے ساتھ آیا تیسرے آقا کے پاس آ کر فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے پاس گئے ہو تم؟ کہا وہاں مولا نہیں جا سکا, وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی. فرمایا کاش تم وہاں جاتے نا تو اس سے ڈبل تجھے ملتے, اس سے تمہیں کتنا زیادہ ملتا. تم اگر وہاں پہ چلے جاتے, مجھ سے دے دیے وہاں پہ بھی چلے جاؤ, یعنی وہاں سے بھی وصول کرو. تو یہ کیا ہے معصومین علیہ السلام. اس وجہ سے ایک خاص لقب ہے اپنے آقا اور مولا کا, جس کو کہتے ہیں کریم اہل بیت. کریم اہل بیت وقت امام حسن مجتبی کو کہتے ہیں. یعنی ہم آج ہیں کریم اہل بیت کی بارگاہ میں. سخی نہیں ہے, میں کل اس کی پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. سخی نہیں, کریم اہل بیت ہے. سخی وہ ہوتا ہے, کریم اور ہوتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے. کریم اسے کہتے ہیں خود نہ کھائے دوسروں کو کھلاتا رہے. کریم اہل بیت کی ہم بارگاہ میں ہیں. مولا کا اخلاق وہ, مولا کی عبادت وہ, حتیٰ کہ عبادت کے سلسلے میں جب وضو کرتے تھے پورا جوڑ کانپنے لگتا تھا, رنگ زرد ہو جائے گا. یہ مولا کی وضو کے دوران. اور پھر رک جایا کرتے تھے مسجد کے پاس آ کے. بہت آداب سکھائے ہیں, ماں برگاہ میں آؤ, مسجد میں آؤ, بڑے آداب کے ساتھ. یہ مولا کے گھر ہیں. آ کے رک جایا کرتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے. دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ مولا فرمائے گا, الہی ضیفک ببابک, پروردگار تیرا مہمان بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. تیرا مہمان بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. پروردگار تو ہے رحمتیں عطا کرنے والا پروردگار. مولا کے ان حالات میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, میں شان کریمی کے 2 واقعات سنا کے تمام کروں. حالانکہ حالات دیکھ کر میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ صلح امام حسن پہ
تھوڑی سی جو ہے نا گفتگو وعدہ کیا تھا، تو لہٰذا ایک دو جملے سن لیں۔ امام نے جو صلح کی، صلح اور ہوتی ہے، بیعت اور ہوتی ہے۔ پیغمبر نے بھی صلح کی، صلح حدیبیہ کی ہے، بیعت نہیں کی مشرکوں کے ساتھ، صلح کی ہے۔ جس طرح پیغمبر نے مشرکوں کے ساتھ صلح کی، اسی طرح امام حسن مجتبی نے معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ پیغمبر نے مشرکوں کے ساتھ کی اور امام نے معاویہ کے ساتھ۔ پھر سنو اس کو تیسری دفعہ، پیغمبر نے مشرکوں کے ساتھ صلح کی اور امام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی۔ نہ پیغمبر نے بیعت کی، نہ میرے آقا حسن نے بیعت کی۔ بیعت نہیں کی، بیعت ہوتی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ با یبی، یہ لفظ ہوا کرتے ہیں، با یبی مبی، با کہتے ہیں نا، بیعت اسی سے ہے، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو بیچا ہے۔ اگر اس جملے کو سنیں، اس جملے کو، انہوں نے جو چاہتا ہے نا کہ انہیں خریدے، انہوں نے اپنے آپ کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انہوں نے اپنے وجود کو اللہ کو بیچ دیا ہے۔ جاؤ اللہ سے کہو کہ بیعت کرے۔ ان کا وجود اپنا وجود نہیں ہے، انہوں نے اپنا وجود دے دیا ہے۔ جاؤ تقاضا کرو اللہ سے، جاؤ اللہ سے۔ نہ پہلے نے بیعت کی، نہ دوسرے نے بیعت کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے بیعت اللہ کے ساتھ کی ہے۔ اور ہر صاحب ایمان کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، چونکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ہر ایک بیعت اور ہوتی ہے، صلح اور ہوتی ہے۔ پیغمبر نے بھی صلح کی مشرکوں کے ساتھ، اور یہ جو ہے نا امام حسن نے بھی اس کے ساتھ صلح کی، اس کے ساتھ۔ اور اس کی آپ شرائط سنیں، ایک دو شرائط سنیں۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ اس بات کا پابند ہوگا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ معاویہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ تو جو چاہتا ہے اللہ کا محب بنے، اسے تو سنت کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس طرح تو معاویہ کیا کرے؟ قرآن کے اوپر عمل کرے، سنت کے اوپر، یعنی نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ سنت کے اوپر عمل کرتا، چونکہ اگر عمل کرتا تھا تو پھر معصوم نے شرط کیوں لگائی؟ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط کہ معاویہ قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ معاویہ اپنے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہیں لکھے گا۔ معاویہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پورے نظام کو امام نے ایک جملہ نہیں ہے، ایک ایک کائنات ہے، ایک ایک کائنات۔ پہلا کیا کہا کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، یعنی نہیں کرتا تھا۔ دنیا کو بتا دیا کہ معاویہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، معاویہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو جھوٹا امیر المومنین کہتا تھا، اور امام نے نظام کو وضع کر دیا، بتا دیا کہ امیر المومنین ایک ہستی کا نام ہے کہ جو میرے بابا ہیں۔ امیر المومنین اپنے نام کے ساتھ نہیں لگائے گا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط بتا دی، تیسری شرط یہ ہے کہ معاویہ اپنے بعد خلیفہ نہیں بنائے گا۔ یہ شرط ہے، یہ بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ معاویہ اپنے بعد، یہ جو یزید کو بنایا نا،
کتنی بڑی خلاف ورزی. ظاہر ہے جو قرآن پہ نہیں عمل کرتا تو یزید کو بنانا اس کے لیے کیا ہے. معاویہ اپنے بعد کوئی خلیفہ نہیں بنائے گا. معاویہ مر گیا تو حکومت حسن مجتبی کے حوالے کرے گا. یہ شرطوں میں ہے. اگر حسن مجتبی نہ ہو تو حکومت حسین شہید کربلا کے سپورٹ کرے گا. معاویہ اس بات پہ پابند ہوگا. جملہ سنا تھا، جملہ مولا کا شرطوں میں سے. یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، میں آپ کو ان کتابوں کے خلاصہ بتا رہا ہوں سارے. جو آپ کو ایک ایک مہینہ پڑھنے کے لیے لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک وہ کیا کہتے ہیں سینڈوچ بنا کے. معاویہ کیا کرے گا؟ شیعان اہل بیت کا قتل نہیں کرے گا. یہ ان شرائط میں سے ایک ہے. شیعان اہل بیت کو چونکہ ہمیشہ قتل کرتے تھے. کتنے صحابی اس نے سینکڑوں کے حساب سے معاویہ نے صحابیوں کو قتل کیا. صحابیوں کو آپ مثلا یہ قمیل ابن زیاد کو دیکھیں. قمیل ابن زیاد کو اس معاویہ نے قتل کرا اور بلینک چیک دیا پہلے. یہ اپنے ایک جملہ سنا، میں اس کے بعد تمام کروں چونکہ میں تمام تو 3 دفعہ کہہ چکا ہوں. اس پر آواز پڑھیں آپ. یہی قمیل ابن زیاد بلینک چیک دیا. اپنے جو حوالی تھے انہوں نے کہا کہ قمیل بڑا موالی ہے علی کا، اس کو خرید دو. ایک بلینک چیک دی، جو چیزیں گورنر چاہے بن جائے، پیسے جتنا چاہیے لے لے، یہ کرے، ساری چیزیں جو مرضی ہے لکھ کے دے دو، ہم وہی ساری چیزیں دیتے ہیں. قمیل ابن، یہ جو دعائے قمیل آپ پڑھتے ہیں، دعائے قمیل، یہ تو مولا کی شان کریمی ہے نا. دعا ان کی ہے، نام ان کا ہے. دعا ان کی ہے. ہمیشہ موالیوں کے نام کرتے تھے، نام کرتے تھے. یعنی کام کرو تم، دوسروں کے نام کرو. یہ سنت علی ابن ابی طالب. یہ جو قمیل ابن زیاد بلینک چیک دے دیا، کہا کہ جو مرضی ہے لکھنا چاہو، گورنر بننا چاہو، اتنے پیسے لینا چاہو، یہ کرو وہ کرو. کہا مجھے اس زندگی سے کیا غرض کہ جو علی کے خلاف گزر جائے. کہا تجھے قتل کیا جائے گا، تیرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا. کہا میرے بیٹے کو پہلے مارو پھر مجھے قتل کرو، پھر مجھے قتل کرو. سب نے کہا جوان بیٹا مارا جا رہا ہے. اور یہ کہا مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا علی کی ولایت کے سائے میں اس دنیا سے. یہ ہے وہ مولا کے موالی. کتنے اس نے حجر ابن عدی کو دیکھے اس نے قتل کرایا. کتنے صحابی ہیں کہ جس نے اس معاویہ نے قتل کرایا. اور مولا نے وہ شرط لگائی کہ جو شیعہ ہیں، علی کے شیعہ لکھتے ہیں، علی کے شیعہ، ان کے وہ حفاظت کرے گا، ان کو قتل نہیں کرے گا. مولانا صاحب تقریباً 8-10 شرطیں لگا کے اس کے بعد سائن کرائے گئے. بعد میں اس نے سارے پہ، کیونکہ کام ہی یہی تھا. نمبر 2 تو اس کی وجہ سے یہ صلح کی، یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صلح اور ہے اور بیعت اور ہے. اور پھر مولا کی علم کے سلسلے میں 2 واقعات کو چنا. 2 واقعات. سبحان اللہ. ایک مولا ایک دفعہ معاویہ نے ایک آدمی بھیجا اور اسے عربی لباس پہنا کے بھیجا، جو کام ہی چکر باز، سارے کام ہی چکر باز. عربی لباس پہنا کر بھیجا، جاؤ علی کے پاس جا کے کچھ سوال کرو. امام نے دیکھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عراق سے آیا ہوں. پر میں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم شام سے آئے ہو. تم شام سے آئے اور معاویہ نے تجھے بھیجا ہے. امام دلوں کے حالوں سے واقف ہوتا ہے، دلوں کے حالات سے باخبر ہوا کرتا ہے. کہا کہ اچھا چلو، دریا اہل بیت ہے نا، جو بھی آتا رہے یہاں سے سارے فیض لے کر جاتا ہے.
سارے آ کر کہتے ہیں لولا علی لولا علی. ہر ایک آ کر یہاں سے فیض لیتا ہے. کیونکہ جب بھی مشکل بنتی ہے نا تو مشکل کشا تو یہی گھر ہے نا. کہا میرے 4 سوال ہیں. کہا بتاؤ کیا کیا سوال ہیں. کہا یہ بتائیے کہ مشرق تا مغرب کتنا فاصلہ ہے. مشرق تا مغرب کتنا فاصلہ. دوسرے کوشچن یہ ہے یہ قوس و قزح کیا ہے جو ریمبو ہوتی ہے. یہ قوس و قزح کیا ہے. تیسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ کون سی 10 چیزیں ہیں کہ جو ایک کے بعد بھاری ہوتی ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن جواب دے. میں جواب دوں یا میرا بیٹا حسن جواب دے. کہا آپ کا بیٹا حسن جواب دے. میرے مولا فرماتے ہیں بتا تیرا پہلا کوشچن کیا ہے. تیرا پہلا سوال کیا ہے. کہا مشرق تا مغرب کتنا فاصلہ ہے. فرمایا 1 دن کا فاصلہ ہے. صبح سورج نکلتا ہے شام کو غروب کر جاتا ہے. کہا دوسرا تیرا کوشچن کیا ہے. کہا قوس و قزح کیا ہے. یہ ریمبو کیا ہے. فرمایا یہ امان کا پیغام ہے. جس اللہ کی طرف سے یہ امان کا پیغام آ گیا ہے کہ تم پہ زلزلہ نہیں آئے گا, مصیبت نہیں آئے گی, آفت نہیں آئے گی. کہا تیرا تیسرا کوشچن کیا ہے. تیسرا کوشچن یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کیا ہے. فرماتی حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. کان سے سنو تو یقین نہ کرو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو. کانوں پہ اعتبار نہیں ہے, آنکھوں پہ اعتبار ہے. اور جہاں تک تو نے کہا کہ 10 چیزیں ایک کے بعد دوسری اس سے بھاری ہوتی ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بھاری چیز پتھر ہے. پتھر کو کاٹنے کے لیے لوہا آتا ہے. لوہے سے بھاری خود آگ ہے. آگ سے بھاری بذات خود پانی ہے. اور پانی سے بھاری خود یہ بادل ہیں جو پانی کو اٹھا اٹھا کے جاتے ہیں. اور بادلوں سے بھاری خود یہ فرشتے ہیں کہ جو ہانکتے رہتے ہیں ان بادلوں کو. اور ان فرشتوں سے بھاری خود ملک الموت ہے. ملک الموت اس وجہ سے کہ انہیں بھی موت دے گا. اور ملک الموت سے وزنی چیز خود موت ہے کہ جو خود ملک الموت کو بھی آ جائے گی. اور موت سے وزنی چیز امر پروردگار ہے. اور جسے اللہ امر دے دے اور جسے اللہ صاحبان امر بنا دے یہ ساری طاقتیں اس کے زیر سایہ ہوا کرتی ہیں. اسی لیے ہے اس نے فوراً آیا قدموں پہ گرا. اور ایک اور واقعہ کہتے ہیں نا معاویہ نے کیا کہا امام حسن مجتبی کو ایک دفعہ کہا کہ آپ نائب رسول ہیں نا. میں نائب رسول, میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. کہا کہ وہ جو فلاں آدمی ہے نا تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نائب رسول ہیں تو جو علم پیغمبر کا ہے وہ علم آپ کا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح ہے, جو پیغمبر کا علم ہے وہ میرا علم ہے. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. جسے دیکھو گے تصویر محمد نظر آئے گی. تو وہ جو فلاں آدمی ہے نا وہ کھجور کے اوپر وہ جو کھجور کا درخت ہے اس کا وزن بتا دیتا ہے. اتنی کھجوریں ہیں اس میں, اتنے کلو ہیں, اتنے من ہیں. امام نے فرمایا وہ وزن بتاتا ہے, ہم عدد بھی بتا دیتے ہیں. وہ وزن بتاتا ہے, ہم عدد بھی بتا دیتے ہیں. اچھا اب عدد بتاتے ہیں کتنی کھجوریں ہیں. فرمایا 4004 کھجوریں ہیں اس درخت کے اوپر. کہاں اتارا جائے, پانا تلا چاہیے تو اتار دیا جائے.
اب گننا شروع ہو گئے، 1000 ہو گئی، 2000 ہو گئی، 3000 ہو گئی، 4000 ہو گئی، 4001، 4002، کہا عدد بہت قریب پہنچ گیا ہے، 4003 ہو گئی ہیں۔ فرمایا جو تیرے ساتھ بیٹھا ہے اس نے ایک کھجور کو چھپا رکھا ہے، اس کے ہاتھ سے نکالو تو 4004 بن جائے گا۔ 4004 ساری کھجوریں بن جائیں گی۔ یہ مولا کا وہ علم ہے، مولا کی شان کریمی ہے، مولا کی وہ کرامات ہیں جس کی وجہ سے یہ جتنے دشمنان دین تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شان کریمی اسی طرح باقی اور برقرار رہے، اسی لیے اس نے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور مختلف گروپوں کو تیار کیا، جس میں سے اموی گروپ تھا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کام کر رہا تھا، حمراء کا گروپ تھا جو امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کام کر رہا تھا، مذبذبین کا گروپ تھا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کام کر رہا تھا، خوارج کا گروپ تھا۔ یہ سارے گروپ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد معاویہ نے ایک چیز یہ بھی کہی تھی کہ جو حسن مجتبیٰ کو قتل کرے گا میں اسے 2,00,000 درہم انعام کے طور پر دوں گا اور میں فوج کی جرنیلی دوں گا۔ ہر ایک اس دوران اسی طاق میں تھا، مختلف انداز کے ساتھ یہی چاہتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ جو چراغ امامت ہے اس کو گل کرنے کے لیے ایک جملہ سنتے جاؤ کہ اپنوں کی غفلت اور دشمنوں کی چالاکی اس بات کا باعث بنی کہ امام نے صلح کر لی۔ اور امام ورنہ اسی طرح ایک آدمی آیا امام کے پاس آ کر کہتے ہیں مولا آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ امام فرماتے ہیں تیری طرح 30 آدمی اگر میرے پاس ہوتے تو میں کبھی صلح نہ کرتا، لیکن یہی ہے کہ معاویہ نے ہر طرف سے چالیں کی۔ اس کو میں ایک شاعر ہیں کہ جن کا نام ہے وصال شیرازی، وصال، آپ نے شعراء کی بات سنی ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے اشعار سنے ہیں، مولا نے بڑی عظمت ان لوگوں کی قرار دی ہے۔ یہ جو وصال شیرازی ہے نا یہ بڑے اچھے کاتب بھی تھے، بڑے نسخہ نویس بھی تھے، بہت اچھے قرآن کے رائٹر تھے۔ آنکھیں ان کی کمزور ہو گئیں، جب آنکھیں کمزور ہو گئی نا چونکہ قرآن لکھ لکھ کر آنکھیں کمزور تھی، مرثیے اس نے بہت لکھے، نوحے اس نے بہت لکھے، نظمیں اس نے بہت لکھی، قصیدے اس نے بہت لکھے۔ ایک دفعہ جب لکھ لکھ کر قرآن آنکھیں کمزور ہوئی نا تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اس کے بعد کہا کہ وصال شیرازی اس کے بعد آپ جب اگر آنکھوں پہ زور دیں گے تو آپ کی آنکھیں اب بننے والی نہیں ہیں۔ اب آپ اس کے بعد نابینا، عادت کہاں جاتی ہے، قرآن پھر لکھنا شروع کر دیا، آنکھیں جواب دے دی گئی۔ پورے جب نابینا ہو گئے نا ایک دفعہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے تھے اور کونے میں بیٹھ کر ایک دفعہ سیدہ کے ساتھ توسل کیا اور توسل کرنے کے بعد کہا شہزادی میں نے آپ کے حسین کے لیے بڑے مرثیے لکھے ہیں، میں نے آپ کے حسین کے لیے بڑے نوحے لکھے ہیں، میرے آپ نے فقط ایک چیز مجھے چاہیے، مجھے آنکھیں عطا کر دیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں منظر سامنے آتا ہے، 5 تن پاک موجود ہوتے ہیں اور پیغمبر پوچھتے ہیں شہزادی وصال شیرازی نے آپ سے توسل کیا ہے، اسے آنکھیں چاہیے۔ ایک دفعہ بی بی فرماتی ہے وصال شیرازی تو نے میرے حسین کے لیے بڑے مرثیے لکھے لیکن میرے حسن کے لیے کیوں نہیں مرثیہ لکھا، میرے حسن کے لیے کیوں مرثیہ نہیں لکھا، میرے حسن کے لیے نوحہ کیوں نہیں لکھا، تم میرے حسن کے لیے مرثیہ لکھو پھر مجھ سے آنکھیں لے لو۔ ابھی نابینا ہے، ایک دفعہ دیوار کو پکڑا اور پہلا شعر کہا در تاب رفت دشت طلب کرد و نالگاد، ہائے مولا کا جسم اس ہائے زہر کی وجہ سے بل کھا رہا تھا جس طرح رسی بھر کھتی ہے۔ در تاب رفت دشت طلب کرد و نالگاد آن خون را ز خون جگر باغ نالگاد، اور اپنے جگر کے خون سے ایک باغ لگا دیا۔ ہائے اس کے بعد آنکھیں جب ملی نا بی بی نے آنکھیں دے دی، آنکھیں ملنے کے بعد جو شعر کہا زینب درید میجرو آز جگر کشید کلثوم سر بسینہ از درد
فرمایا فروا اس طرح کہو، اس طرح کرو، زہر کا اثر زیادہ ہے، میرے سینے پہ قاسم کو لٹا دو، شاید کچھ فاقہ ہو جائے۔ ہائے سینے پہ لٹایا گیا۔ ایک دفعہ امام نے فرمایا فروا کربلا کا میدان ہوگا، یہ میرا 3 سال کا بچہ اس وقت 13 سال کا ہوگا، اس طرح کرنا۔ ایک تعویذ باندھ دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، آپ کی جو قربانی ہے کربلا میں کس طرح قبول ہوئی، کس طرح قبول ہوئی کہ جس کو علامہ مجلسی لکھتے ہیں، جس کو زیارت نائیہ میں میرے بار میں آقا فرماتے ہیں کہ دائنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف کو آ گئے اور بائیں طرف کے گھوڑے دائنے طرف کو آ گئے، اور امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر، اس شہید پر جس کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ چکی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ چکی تھی۔ مولا حسن آپ کی قربانی کس طرح قبول ہوئی، ہم آپ کی قربانی کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ ہم آپ کی قربانی کربلا والی ہے، اسے بھی یاد کر رہے ہیں۔ مولا کی مظلومیت، مظلوم امام کا تذکرہ، شہادت ہوتی ہے۔ یہ پہلا آل بیت کا جنازہ ہے کہ جو پیغمبر کے روزے پہ جانے نہیں دیا گیا۔ آیا کس طرح، آیا کس طرح کہ 70 تیر 70 تیر امام کے جنازے کے ساتھ پیوست ہیں۔ جنازے سے تیر کس نے نکالے، جنازے کے تیر نکالے زینب کبریٰ۔ بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھے، جنازے سے تیروں کو نکالے۔ اللہ اللہ